ورحمۃ اللہ نحمده ونصلي على رسوله النبي الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تعالى في القرآن المجيد وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعلني لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من آتى الله بقلب سليم صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ شعراء کی آیات کریمہ اس کی آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن حکیم میں رکھ دیا تاکہ قیامت تک پڑھا جائے اور قیامت تک پتہ چلے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کون تھے، اللہ نے کیوں ان کا نام قیامت تک کے لیے زندہ رکھا اور کیوں اللہ نے فرمایا سلام علی ابراہیم کہ ابراہیم پر سلام، اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میدان حشر میں سب سے پہلے جس کو لباس پہنایا جائے گا وہ جو میرے ابی ابراہیم ہیں، اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ابی ابراہیم کی دعا کہ آپ نے جو دعا مانگی تھی ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم، اے اللہ تعالیٰ انہی میں سے کسی کو رسول بنا کر دے۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں اور سے تشریف نہیں لائے تھے، آپ اسی قوم میں قریش میں پیدا ہوئے، جناب اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، سب لوگ ان کے نسب کو بھی جانتے تھے، ان کے حسب کو بھی جانتے تھے۔ آپ انہی لوگوں کے سامنے جوان ہوئے، انہی لوگوں کے سامنے جب اللہ نے حکم دیا یا ایھا المدثر قم فانذر، اٹھیے اور لوگوں کو ڈرائیے، تو پہلا سوال آپ نے مکہ والوں سے یہ نہ کہا کہ بھائی میں اللہ، آپ نے پہلا سوال ان سے یہ کیا کیف وجدت منی، تم نے مجھے کیسے پایا، میرے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے۔ یہ حرم میں انہوں نے اعلان کیا، صبح کا وقت ہے، تمام لوگ وہاں موجود ہیں، ان سب نے کہا الصادق الامین کہ آپ تو سچے اور امانتدار ہیں۔ یعنی 40 برس ہو گئے ہم نے آپ کو دیکھ رہے ہیں، 40 برس میں آپ نے کبھی مزاح بھی، عذرائے تفنن بھی مذاق نہیں کیا کسی کے ساتھ، یہ جھوٹ بولو گے۔ اور دوسرا آپ امین ہیں، لوگ آپ کے پاس امانتیں رکھتے ہیں اور پھر سفر پہ چلے جاتے ہیں، جب واپس آتے ہیں تو آپ ان کی امانتوں کو اسی طرح لوٹا دیتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں صادق اور امین ہوں تو پھر میں تمہیں اللہ کا پیغام سناتا ہوں۔ اللہ کا پیغام یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ جو تم 360 بت رکھے بیٹھے ہو حرم کے اندر، ان کی کوئی وقت نہیں ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی تم اولاد میں سے ابراہیم نے بت توڑنے والے تھے، پورا واقعہ بیان سامنے کر دیا گیا، اور لیکن انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ ہم نے کہا کیوں مانیں گے، وجدنا آباؤنا، کہ انہوں نے کہ جی ہم نے اپنے باپ اور دادا کو ان بتوں کی پوجا کرتے دیکھا ہے، ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، بات دراصل یہ ہے کہ آپ تو پوجا کرتے رہے ہوں گے، لیکن ابراہیم کی جب اولاد ہو تو ابراہیم تو بتوں کو توڑنے والے تھے، جب وہ بتوں کو توڑنے والے تھے تو آپ یہ کام کیسے کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔ ایک ساتھی نے پیغام دیا ہے، میں انشاءاللہ تعالیٰ بھی اس کو تھوڑی دیر تک۔ تو جناب ابراہیم، انہوں نے کہا جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ابراہیم علیہ السلام کا پورا واقعہ بیان کیا، انہوں نے تو بتوں کو توڑ دیا تھا اور اللہ نے سے وعدہ کیا تھا انہیں۔ اللہ نے کہا کہ آپ اس بیت اللہ کو پاک اور صاف رکھیں گے۔ پاک اور صفائی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس کمرہ صاف کر دیں اور یہاں بت رکھ دیں، بت بھی گندگی ہے۔ قرآن نے کہا کہ یہ بت بھی گندی چیز ہے، اس کو بھی گھروں میں نہ رکھا جائے، یہاں تک کہا گیا کہ گھروں میں تصویر بھی نہ لگائی جائے۔ کیوں منع کیا گیا کہ آپ آج ایک ایسی تصویر لگا لیں، ہاں وہ غیر جاندار کی تصویر بھی ہے وہ تو لگائی جا سکتی ہے، کسی جاندار کی تصویر نہیں لگائی جا سکتی۔
منع کیا گیا. اگر آپ تصویر لگائیں گے تو پھر اس گھر میں رحمت کا فرشتہ نہیں آئے گا. جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حد تک پسند کیا تصویر کو، ناپسند فرمایا کہ بیت اللہ کے اندر میں نے عرض کیا 2 تصویریں لگی ہوئی تھیں، جناب ابراہیم علیہ السلام کی اور جناب اسماعیل علیہ السلام کی. اب مکہ فتح ہو چکا تھا اور آپ نے بھی حرم کے اندر جانا تھا، بیت اللہ کے اندر جا کر آپ نے نفل ادا کرنے تھے شکرانے کے. آپ اس وقت تک اندر نہیں داخل ہوئے جب تک وہ دونوں تصویریں مٹا دی گئی. آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ اندر جاؤ اور تصویریں مٹاؤ اور اس بیت اللہ کو دھو کر پاک کرو، پھر آپ تشریف لے گئے. آج بھی اس سنت پر عمل کیا جاتا ہے. بیت اللہ کو سال میں ایک دفعہ اس عمارت کو اندر سے باہر دھویا جاتا ہے. ویسے تو روزانہ وہ دھوتے ہیں کیونکہ بڑا لوگ ہوتے ہیں صفائی پر، لیکن ایک اس دن خصوصی طور پہ جب اس کی چادر چڑھائی جاتی ہے، یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اس دن پھر گورنر مکہ خود آتا ہے اس کو دھونے کے لیے. وہ خود ہاتھ میں جھاڑو پکڑ کے اندر داخل ہوتا ہے اور پانی میں آگے پاک کیا جاتا ہے. آپ نے بتایا کہ نہیں بھائی یہ بت اور سان یہ تو گندگی کی چیزیں، ان سے بچو. تصویر پھر ہم لگا لیتے ہیں، پھر لوگ تصویروں کو ہار پہناتے ہیں، پھر تصویروں کے سامنے کھڑے ہو کے دعائیں مانگتے ہیں، پھر اگلی شکل آپ نے دیکھ لی، لوگ تصویروں کو پھر سجدے کرتے ہیں. اس لیے اسلام نے ابتدائی ختم کر دی کہ یہ نہیں کرنا بھائی. اسلام نے اب بدکاری کے بارے میں نہیں کہا کہ بدکاری نہ کرو. قرآن کہتا ہے لا تقربوا الی الزنا، زنا کے قریب، بدکاری کے قریب بھی نہ جاؤ. اس سے مراد ہے کہ آنکھوں کی بھی حفاظت کرو، کان کی بھی حفاظت کرو، ہاتھ اور پاؤں کی بھی حفاظت کرو. ان کی حفاظت کرو گے تو اس بڑے گناہ سے بچ جاؤ گے. ان کی حفاظت نہیں کرو گے تو خدا نہ خواستہ کہیں بڑا گناہ کر بیٹھو. تو اسلام تو اس راستے سے روکتا ہے جو غلطی کی طرف جا رہا ہے. تو جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا کتنا اکرام کرنے والے تھے، اللہ کا اتنا ادب کرنے والے تھے. یہ نہیں کہا کہ اللہ ہی بیمار کرتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں تو جی بیمار بھی اللہ ہی کرتے ہیں. نہیں، وہ کہتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ، تو میں جب بیمار ہوتا ہوں اللہ شفا دیتا ہے. یہ وہ بتا وہ تعارف کرا رہے ہیں. اور ساتھ یہ کہتے ہیں وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، اور اللہ ہی مجھے موت دے گا اور اللہ ہی زندہ کرتا ہے. یعنی مرنے کے بعد ہم فنا تھوڑی ہو جاتی ہے، جسم مر جاتا ہے، روح تو زندہ رہتی ہے. وہ روح کسی اور عالم میں چلی جاتی ہے، پھر اسی کو اللہ حشر والے دن زندہ کریں گے. وَالَّذِي أَطْمَعُ، اور مجھے امید ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ جناب ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں مجھے کیا ہے اللہ سے. یہ بڑے اہم الفاظ ہیں. وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، مجھے اللہ سے امید ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ میری غلطیاں معاف کر دے. یہ کون دعا مانگ رہے ہیں؟ جناب ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں. اور یاد رکھیے گا یہی ہونی چاہیے امید، یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ نے فرمایا الایمان بین الرجاء والخوف، ایمان خوف اور امید کے درمیان کی چیز ہے. کہ آپ کو خوف ہو کہ یار اس گناہ کی وجہ سے نہ پکڑا جائے، یا پتنی ایسے کئی گناہ ہوں گے جو مجھے یاد بھی نہیں ہوں گے، کسی اور میں نہ پکڑا جائے. اور کہیں ایسے نہ ہو کہ کسی اور اللہ تعالیٰ کریم رحیم ہے، ہو سکتا ہے اللہ کسی چھوٹی سی بات بھی مغفرت کر دے. اللہ کرنے والے یہ امید ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، لیکن ڈر بھی اتنا ہی ہونا چاہیے کہ کہیں پکڑے ہی نہ جاؤں. اگر یہ دونوں حالتیں ہوں گی، آپ نے ایک آدمی ڈرتا ہے کہ یار کہیں پکڑا نہ جاؤں، اور ساتھ اس کو امید بھی ہے کہ یار اللہ رحم کرے گا، اللہ بڑا کریم ہے، اللہ میری شاید اللہ اپنی مہربانی سے اللہ نے کوئی نوکری کی جو توفیق اسی نے دی تھی وہ میں کر لی تو شاید اللہ قبول کر لے اس کو. تو آپ نے فرمایا جب آدمی اللہ سے 2 چیزوں کا گمان رکھتا ہے، خوف کا اللہ خوف سے نجات دے دیتے ہیں، امید رکھتا ہے تو اللہ وہ امید عطا کر دیتے ہیں. اللہ کے خزانے میں تو کوئی کمی نہیں. کسی پیغمبر نے نہیں کہا کہ میں جنت میں جاؤں گا. یاد رکھیے گا ابراہیم علیہ السلام کو کیا ضرورت تھی؟ وہ کہہ دیتے کہ میں تو بھائی اللہ ہی نے مجھے موت دینی ہے، اللہ ہی موت دیتا ہے اور اللہ زندہ دیتا ہے اور اللہ ہی مجھے جنت میں داخل کر دے. یہ کیوں نہیں کہا؟ آپ دیکھ لیجئے کہ پیغمبر کو کتنا اللہ کا ادب ہے کہ یار میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ میں جنت میں چلا جاؤں. پیغمبر ہیں وہ، اور پیغمبر کون سے؟ جن کو ابو الانبیاء کہا گیا. کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے پیغمبر آئے، جناب موسیٰ علیہ السلام، جناب عیسیٰ علیہ السلام، جناب خضر علیہ السلام، جناب داؤد علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ساری ان کی اولاد میں سے. تو اتنا جلیل القدر پیغمبر وہ تو نہیں کہہ رہا میں جنت میں چلے جاؤں، وہ تو کہہ رہا ہے اطمع والذی اطمع. اطمع کا مطلب ہے طمع کرنا، لالچ کرنا، کہ مجھے اس بات کا لالچ ہے
کہ اللہ میرے گناہوں میری غلطیوں سے درگزر کرے، کیونکہ جس چیز کو ہم نیکی سمجھتے ہیں نا وہ بڑے لوگوں کے لیے نیکی نہیں ہوتی، وہ ان کے لیے اس پر بھی اللہ کی پکڑ ہو سکتی ہے، اور وہ بھی سمجھتے ہیں۔ اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ خطا کار تھے، وہ تو معصوم تھے۔ یاد رکھیے کہ اس سے ذہن میں یہ نہیں بٹھا لینا کہ یار ان کی بڑی غلطیاں تھیں۔ اس کی مراد یہ ہے کہ کئی کام وہ کرنا شاید عبادت کے کرنا چاہتے ہوں اور نہ کر سکیں، کسی بیماری کی وجہ سے، کسی سفر کی وجہ سے۔ انسان جو انبیاء علیہ السلام بھی انسان ہوتے ہیں کہ کسی چیز میں وہ سمجھے کہ شاید کمی نہ رہ گئی، میں اس سٹینڈرڈ کی عبادت نہ کر سکا جو اللہ کا حق تھا۔ یعنی اس سے یہ مراد نہیں لے لینی کہ وہ گناہ گار تھے، وہ تو معصوم الخطا تھا۔ لیکن انبیاء علیہ السلام کا اتنی بات بھی، جناب یونس علیہ السلام بغیر پوچھے چلے گئے تو اللہ نے کہا کہ نہیں، آپ کو ہمارا انتظار کرنا چاہیے تھا، آپ حکم کا انتظار کرتے تو مچھلی میں نکل لی۔ اسی بات پر اللہ نے پکڑ لی، اور جب دعا مانگی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ نے کہا کہ ہم نے فوراً ان کو نجات دی۔ ہم اسی طرح مومنوں کو نجات دیتے ہیں، وہ گارنٹی نہیں ہوتی کوئی چیز۔ اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ سے امید ہے، یہ الفاظ یہاں کے بھی، مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مقام شفاعت پہ کھڑا کرے، اور یہ میرے لیے کوئی فخر کی بات نہیں ہوگی، اللہ کا احسان عظیم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے حکم دیں گے، میں اللہ کے آگے سر پر سجود ہو جاؤں گا، اور میں وہاں جا کر اتنی لمبی دعا اللہ کی، اتنی حمد بیان کروں گا جو کسی نے نہیں کی ہوگی۔ پھر اللہ حکم دیں گے کہ سر اٹھائیے، مانگیے جو مانگتے ہیں، اور اللہ نے وعدہ قرآن میں پہلے ہی کر دیا، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کو ہم اتنا عطا کر دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ یہ اللہ نے پہلے ہی وعدہ کر دیا، لیکن آپ نے اس پر یہ نہیں کہا کہ بس میری تو گارنٹی ہوگی۔ آپ فرماتے ہیں کہ نہیں، میں وہاں بھی یہی دعا کروں گا، یا رب امتی، یا اے میرے اللہ میری امت پر رحم فرما، میری امت پر رحم فرما۔ یعنی آپ نے کوئی ایسی بات نہیں، ہمیں بھی بتایا جا رہا ہے۔ آج ہم تو گارنٹی لی، ہم کہتے ہیں جی ہم تو جانتی ہیں فلاں جہنمی ہے، وہ جی پکا جہنمی ہے، یہ کفر کا کلمہ ہے، کیونکہ آپ اگر یہ کہیں گے تو وہ تو پتہ نہیں جہنم میں جائے نہ جائے، آپ کا جانے کا چانس بن جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ فیصلہ تو میں نے کرنا تھا، آپ نے میرا فیصلہ لے لیا۔ اللہ سن رہے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں یہ فیصلہ تو میں نے کرنا ہے، کس آدمی کو مرتے وقت میں نے کلمہ نصیب کرنا ہے، یہ نہیں کرنا۔ آپ کو کیا تسلی ہے کہ آپ کو کلمہ نصیب ہو جائے گا؟ کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی زندگی بھر نیکی کے کام کرتا ہے، جنت کے بالکل قریب ہو جاتا ہے، جنت کے اعمال ہوتے ہیں، لیکن عین وقت پہ مرتے وقت ڈنڈی مار دیتا ہے کہ وہ اپنے ایک بیٹے کے نام پہ ساری جائیداد کر کے چلے جاتے ہیں کہ اس نے بڑی خدمت کی ہے، باقی کو دفع کرو یار، وہ ہیں بھی نہیں، جبکہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اولاد میں انصاف کیجیے، اور جو میں نے حصے مقرر کرے اس طرح انہیں دیجیے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ حکم دے رہے ہیں، میں زیادہ کل مانوں گا دانا ہوں، میں کہتا ہوں نہیں، چھوٹا بیٹا بہت عمدہ ہے، بہت اچھا ہے، آپ اچھا ہے تو اچھے طریقے سے پیش ہیں اور پیار کریں اس کے ساتھ، لیکن بچوں کے ساتھ برابری کا پیار کریں۔ یہ ظلم ہے ان کے ساتھ کہ آپ ایک بچے کو ہر وقت گود میں لیے رکھیں اور دوسرے کو پاس ہی نہ پٹکنے، وہ تو آپ کا بھی دشمن ہوگا، بھائی کی بھی دشمن ہوگا۔ آپ نے اپنے برتاؤ میں برابری کا ثبوت دینا ہے، اور مرنے کے بعد اپنی جائیداد بھی برابری کی سطح پہ تقسیم کرنی ہے۔ آپ کو اختیار ہی نہیں ہے کسی کو آگ کرنے کا کہ میں نے بیٹے کو آگ کر دی، آپ نے تو اپنے لیے جہنم خرید لی۔ وہ بچہ جو آپ کے ذمہ تھا، آپ کی وجہ سے دنیا میں آپ کہتے ہیں میرے تعلق سے نہیں، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ آخری وقت تک اس کی لیے دعا کرتے رہیں کہ اللہ اس کو ہدایت عطا فرمائے، ہو سکتا ہے اللہ ہدایت دے۔ تو اگر آپ نے آخری وقت وصیت میں ڈنڈی مار دی، تقسیم میں ڈنڈی مار دی، تو یقین کیجیے آپ نے کہا دل کا حدود اللہ، یہ اللہ کی حد ہے، آپ نے اللہ کی حد ہی توڑ ڈالی، تو آپ کیسے مغفرت کی امید کر سکتے ہیں؟ وہ سارے اس کے اعمال ضائع اور سیدھا دوسری طرف، یا زبان سے کوئی ایسی بات کہہ دی جس کی وجہ سے ایمان ہی چلا گیا۔ کئی ایسی کیوں کہا کہ کثرت سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھو تاکہ ایمان کی تجدید ہوتی رہے۔ کئی باتیں ہم ایسی کر جاتے ہیں جو بالکل کفر پہ مبنی ہوتی ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ اکثر ہم کہتے ہیں ظلم خدا کا، اللہ تو ظلم کرتے ہی، اللہ تو فرما رہے ہیں میں تو ظلم کرتا ہی نہیں، میں تو ہمیشہ رحم کرتا ہوں۔ کتب علی نفسہ الرحم، اپنے اوپر میں نے رحمت لازم کر لیا کہ میں رحم ہی کروں گا چاہے مجھے نہ بھی مانے۔
چاہے اللہ کو کوئی نہ بھی مانے، اللہ اس کو بھی تو رزق دے رہا ہے نا، وہ بھی تو رات آرام سے سوتا ہے، وہ بھی سانس لے رہا ہے، پانی پی رہا ہے، اللہ چاہتے تو اس کی غذا ہی بند کر دیتا، تو کیا کہ اللہ کہتا نہیں میں کسی کی غذا، کسی کی عزت اور وہ ہاں فیصلہ میں کروں گا اس کے ساتھ میں نے کیا کرنا ہے، لیکن دنیا میں اس طرح میں نہیں کروں گا کہ اس کو روٹی اس کی بند ہو جائے، کیونکہ اللہ کو نہیں مانتا۔ 60 کروڑ زیادہ ہیں روس کے لوگ، اللہ کو تسلیم ہی نہیں کرتے، مذہب بھی کوئی نہیں ان کا، تو اللہ ان کو بھی پال رہا ہے، ان کی بھی بیوی بچے بچے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارا اللہ کا اپنا اللہ نے بتا دیا کہ آپ اصل کامیابی دونوں جہانوں کی کامیابی ہے، اصل کامیابی دنیا کی کامیابی نہیں ہے۔ تو دنیا کی کامیابی جو ہے وہ تو ایسے فضول سی ہے، آپ کامیاب ہو گئے، آپ نے بڑا کچھ کما لیا اور پھر ڈاکٹر نے آپ کو بندی لگا دی کہ گوشت بھی نہیں کھانا جناب، چینی بھی نہیں کھانی، فلاں چیز بھی نہیں کھانی، اتنے بجے سو جانا ہے، فلاں جگہ بھی نہیں جانا، 50 چیزیں اس کی لمٹ پر۔ کسی جگہ آپ گئے کھانا سامنے رکھا تو ساتھ والوں نے منع کر دیا، گھر والوں نے کہ بجی یہ کھانا اٹھا لے بھائی، یہ تو انہوں نے کھانا ہی نہیں، ان کی دلیہ الگ دلیہ بنا ہو بغیر نمک اور مرچ۔ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں آپ دیکھو اس بات کو کہ ہم دنیا میں چاہیں تو پابندی لگا دیں گے تو تم خود پابندی پر عمل کرو گے، یہ اللہ کا اختیار ہے۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اللہ اپنے امر پر غالب ہے لیکن لوگوں کو پتہ نہیں ہے، تو اللہ غالب کر دیں گے۔ اور جہاں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان آیات کریمہ میں رب حب لی حکما والحقنی بالصالحین، اے میرے پروردگار مجھے حکمت عطا کر، مجھے کیا عطا کر؟ مجھے دانائی عطا کر، والحقنی بالصالحین، اور نیک لوگوں کے ساتھ ملائے رکھے۔ یہ دعا کون مانگ رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام مانگ رہے ہیں کہ مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملائے رکھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ آ کے بیٹھتے ہوں گے ان کے پاس جو ہوں گے وہ تو ظاہر ہے نیک لوگ ہی ہوں گے، لیکن اس کے باوجود دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے ان کے ساتھ ملائے رکھنا، ایسا نہ ہو کہ ان سے میں علیحدہ ہو جاؤں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھنے والے کون تھے؟ ان کو آج ہم کیا کہتے ہیں؟ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ان کا نام آئے تو رضی اللہ کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں؟ یہ اللہ نے کہہ دیا ہوا، یہ رضی اللہ ہم اپنی مرضی سے نہیں کہتے، کوئی بھائی آپ کیوں کہتے ہیں یار، جب صحابی کا نام لیا جائے تو رضی اللہ کہیے، کیونکہ یہ نام انہیں اللہ نے دیا ہوا ہے۔ سورہ توبہ کی آیات پڑھیے، سورہ فتح کی آیات پڑھیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ بھی اللہ کے تقسیم پہ راضی ہو گئے۔ انہوں نے بھی نہیں کہا کہ ہمیں تو دنیا میں پھٹے پرانے کپڑے ملے، ہمارے پاس تو کھانے کو جو کے علاوہ کوئی چیز ہی نہیں تھی، ہم نے تو ساری زندگی جہاد میں گزاری اور شہید ہی ہو گئے وہاں پر، ہم تو واپس خاندان کے پاس آ کے بیٹھ ہی نہیں سکے کہ آرام سے بھی 2-4 سال گزار لیتے۔ ہم تو ایک جہاد سے آتے تھے اگلے جہاد پہ چلے جاتے تھے، کسی میں ہاتھ کٹ گیا، کسی میں کندھا کٹ گیا، کسی میں آنکھیں چلی گئی، ہماری زندگی اس میں چلی گئی۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کسی صحابی نے کہ میں نے ساری زندگی ان کاموں میں ضائع کر دی، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جہاد کی توفیق دی، اللہ تعالیٰ نے ہماری قربانی قبول فرمائی، ہمیں اندیشہ ہے کہ اللہ نے ہمیں سارا اجر دنیا میں ہی نہ دے دیا، ہمیں تو آخرت کا اجر چاہیے۔ یہ صحابہ کرام، یہ کملی تھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام وہ بھی اللہ کے پیغمبر ہیں، بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا، کنویں میں کسی نے نکالا، غلام بنا کے بیچ دیا، وہاں سے جس کے گھر کام کرتے تھے اس کی بیوی نے کیس بنوایا اور جیل بھیج دیا، وہاں 8-10 سال جیل میں رہے، بڑی مشقت والی جیل، اور پھر وہاں سے اللہ نے خواب کے ذریعے ان کو باہر نکلوایا، اور پھر دفعتاً وہ تخت پہ پہنچ گئے۔ بادشاہ نے جب اس خواب کی تعبیر سنی تو کہا کہ آپ مجھے بتائیے میں کس طرح اپنی راہ سے چلاؤں، کیونکہ 7 سال تو بارش ہی نہیں ہونی جو آپ بتا رہے ہیں، جو خواب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے یوسف کو تعبیر الاحادیث کا علم عطا کیا کہ وہ لوگوں کی بات سن کے ان کی تہہ پہ پہنچ جاتا تھا، خواب سنتے تھے، جناب یوسف علیہ السلام اس کی حقیقت بتا دیتے تھے۔ تو خواب بھی ہر بندے کو نہیں سنانا چاہیے کہ آپ خواب دیکھیں اور اگلے دن کسی کو پکڑ لیں میں نے خواب دیکھا۔ خواب بھی کسی متقی آدمی کو اور صاحب دانا کو، جس کو دانائی اور حکمت ملی، اس کو سنائیں، اور اس کا بھی کام یہ ہے کہ خواب کا اچھا پہلو بتائے، وہ برا خواب ہو تو ذکر ہی نہ کیا جائے، اس سے پناہ مانگی ہے اللہ تعالیٰ العالمین، اس کو بیان نہ کیا جائے۔ وہ خواب بیان کریں گے تو اسی سوچ میں رہیں گے اور پھر اس سوچ کے مطابق حادثہ بھی پیش آ جائے گا۔ حدیث شریف ہے کہ خواب ایسے برے خواب کا ذکر ہی نہ کریں، استغفار پڑھیں،
اور بائیں طرف تھوک دیں، جب بستر پہ آنکھ کھولے بس ایسے پھول کر دیں کمرے میں، تاکہ اس کے اثرات اور اس پر ذکر نہ کریں، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ میں نے یہ خواب دیکھا۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے جناب یوسف علیہ السلام تخت پہ بیٹھ گئے، پھر عزیز مصر ہو گئے، مصر کا سارا اقتدار ان کے ہاتھوں میں آ گیا، لیکن وہ دعا کیا کرتے ہیں؟ انت ولی فی دنیا والآخرہ، اے اللہ تعالیٰ تو دنیا اور آخرت میں میرا دوست ہے۔ انت ولی فی دنیا، حکومت ہے، وہ بھائی بھی 11 آ چکے ہیں، والد صاحب بھی پاس ہیں، والدہ بھی پاس ہیں، سب کچھ ہے، اور پوری قوم ان کی غلام ہو چکی ہے، کیونکہ پوری قوم کو انہوں نے 7 سال تک غلہ اتنا جمع کر رکھا تھا کہ ہر آدمی کو ایک وقت کی روٹی ملتی تھی، اور خود بھی ایک وقت کا کھانا کھاتے تھے۔ انہوں نے کبھی کھانا ایک وقت کا کھاؤ تاکہ ہر آدمی کو ملے، یہ نہیں کہ ہم دعوتیں اڑا رہے ہیں اور بچوں کو کھانا پھینک رہے ہیں، اور اسی محلے میں 10 گھر ہیں جن کے بچوں کو وہ ناشتے کی بھی کوئی چیز نہیں تھی۔ کبھی آپ نے دیکھا؟ یہ ظلم ہے جس پر ہم سے پوچھا جائے گا۔ نمازوں میں معاملے میں تو ہو سکتا ہم بچ ہی جائیں، لیکن اس میں بچنے کا چانس بڑا کم ہے کہ میرے گھر میں تو دعوت ہو رہی ہے اور میری بہن کے بچے بھوکے اور پیاسے ہیں، میرے چچا زاد کے بچوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، میرے گھر میں 3 کھانے 4 کھانے آ رہے ہیں۔ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سید النساء کے گھر گئے، حضرت فاطمہ کے گھر ایک دن تشریف لے گئے، کھانے کا وقت تھا، انہوں نے 4 برتن کھانے کے آپ کے سامنے رکھے، 4 مختلف چیزیں پکی ہوئی آپ کے سامنے رکھی دسترخوان پہ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان چھوڑ گئے اور واپس آ گئے۔ سید النساء نے دروازے کے پاس جو کے روکے کہ بابا بات تو سنیں، آپ نے کہا 4 کھانے آپ نے بنائے، انہوں نے کہا میں نے 1 کھانا بھی نہیں بنایا۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے گھر تو 1 کھانے کی بھی گنجائش نہیں تھی، یہ تو صحابہ اکرام جو ہمارے اڑوس پڑوس رہتے ہیں نا، ان کو پتہ تھا، لوگ دیکھتے تھے کہ ان کے گھر تو آگ ہی نہیں جلی، بھائی چھوٹے گھر ہوتے تھے نا، یہ تو نہیں ہے کہ ہمارے گھر میں تو آگ ہی لگ جائے تو پتہ نہیں لگتا باہر کیا ہو گیا، یہاں تو ڈاکے پڑ جاتے ہیں نا، دوسرے دن پتہ لگتا ہے کہ ڈاکہ پڑا ہے جن کے گھر، وہ بیچارے شور بھی مچاتے رہے تو ہمارے گھر میں آواز ہی نہیں آتی، ہم نے ایسے گھر بنا لیے۔ وہ تو چھوٹے گھر تھے، گلی سے گزرتے گھر کی آوازیں باہر آتی تھی۔ جو قصر خلافت تھا نا، جس میں حضرت عمر رہتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ 2-3 کمرے تھے اور چھوٹا سا سین تھا۔ ایک صاحب ان کے پاس آئے حضرت عمر کے پاس شکایت کرنے کے لیے کہ جی میری بیوی جو ہے وہ میری بات نہیں مانتی اور بڑی جھگڑا، میں نے کہا یار امیر المومنین سے جا کے شکایت کر دیتے ہیں، وہ میرے سسر کو بلائیں گے اور اس کو سمجھائیں گے کہ یار اپنی بیٹی کو سمجھا، میری تو بات ہی نہیں مانتی۔ جب وہ ان کے گھر کے باہر پہنچا، ابھی دستک ہی دینے لگا تو اندر سے امیر المومنین کو جھاڑ پڑ رہی تھی ان کی اہلیہ سے، حضرت عمر کو ان کی اہلیہ برے طریقے سے جھاڑ رہی تھی کہ امیر المومنین بنے پھرتے ہیں، گھر کا پتہ ہی نہیں ہے، یہ 2 چیزیں تو صبح آپ کو یاد دہانی کرا کے بھیجی تو ابھی تک تو آپ نے بھجوائی نہیں، اور اب آپ پھر آ گئے کہنے کھانا تیار کرو، کھانے کے لیے کیا آپ نے آج گھر بھیجا؟ ٹھیک ہے آپ کے پاس ساری ریاست کا انتظام ہے، لیکن گھر کا بھی تو کچھ خیال کریں۔ اس نے سنا، اس نے کہا یار انہوں نے میرا کیا کرنا، یہ تو بیچارے چپ کر کے سن رہے ہیں۔ اور جب جانے لگے تو قدرتی حضرت عمر باہر نکلے، انہوں نے پوچھا بھائی تم ادھر میرے گھر کے پاس کس لیے آئے تھے؟ انہوں نے کہا امیر المومنین بس رہنے دیا، ہم تو آپ سے بڑا ڈرتے ہیں، ہم میں سے تو کسی جرت نہیں ہے محمد صلی میں آپ سے بات کس طرح کر سکے۔ آج تو میں حیران ہو گیا اور میں یہی شکایت لے کر آیا تھا اپنی اہلیہ کی، وہ میرے سے جھگڑا کرتی ہے۔ آپ نے کہا سنو، یہ جو میری بیوی ہے مجھے حرام سے بچاتی ہے، یہ میری خدمت کرتی ہے، میں صبح جب جانے لگتا ہوں تو میرے لیے ناشتہ تیار کرتی ہے، میں جب واپس آتا ہوں تو کھانا تیار ہوتا ہے۔ یہ تو آج اتنی مصروفیت تھی میں گھر کو چیز بھجوا ہی نہیں سکا۔ اس نے گلہ کیا، اس کو دکھ یہ تھا کہ آج دوپہر کھانے بھی میرے لیے کچھ نہیں بنا سکا۔ تو اس دکھ کے ساتھ جب اس نے مجھے باتیں سنائی کہ جلی کٹی سنائی تو میں اس سے ناراض ہوتا، مجھے تو خود شرم آ رہی تھی کہ کیسی بیوی ملی ہے اس بات پہ لڑ رہی ہے کہ آپ نے وقت پہ کچھ بھیجا ہوتا تو میں کچھ آپ کے لیے بنا رکھتی، میں آپ کو کیا کھلاؤں ابھی۔ کہتے اس بیوی کو میں جھاڑوں، اس سے میں ناراض ہوں۔ اس نے کہا بس امیر المومنین مجھے بھی سمجھ آ گئی ہے کہ اس خاتون کا کتنا حق ہے جس سے میں ناراض ہو رہا ہوں اور جس سے میں لڑ رہا ہوں۔ یہ بڑی اہم بات ہے جو امیر المومنین عمر نے ہمیں بتائی کہ بھائی اس اہلیہ کو دیکھو، قرآن کہہ رہا ہے ہو سکتا ہے تمہیں اس کی کوئی بات بری لگے لیکن اس میں اچھی باتیں بھی تو ہیں۔
آپ خامخواہ بری بات کے پیچھے پھرتے ہیں. وہ آپ کو اگر وقت پہ کوئی چیز نہیں دے سکی تو آپ کے بچوں کو تو کھلا رہی ہے نا, آپ کے بچوں کو بھی پال رہی ہے, اور آپ بھی دیکھیں گے کہ آپ کو بھی کتنی دفعہ اس نے سنبھالا ہوگا. ایسے ہی تو اللہ نے نہیں کہہ دیا لباس اللہکم و لباس اللہن, بیوی مرد کا لباس ہے اور مرد بیوی کا لباس ہے. ان دونوں کے لیے زیب نہیں ہے کہ اپنی باتیں باہر جا کر کریں کہ او جی میری بیوی تو ایسی ہے, اور وہ کہے جی میرا بیوی تو ایسا ہے. یہ تو قرآن کے حکم کے خلاف ہے. آپ خود ہی اس کے خلاف میں مہم چلایا کرتے ہیں. تو آپ نے بتا دیا, اور میں وہ بتا رہا ہوں کہ صحابہ اکرام کے پاس صحابہ ہی آ کے بیٹھتے تھے. جناب یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کے جو مصاحبین تھے وہ بھی نیک لوگ تھے, اپنے زمانے کے اولیاء کرام تھے, اپنے زمانے کے صحابی تھے وہ سارے جو یوسف علیہ السلام کے دربار میں ان کے پاس بیٹھتے تھے. لیکن وہ دعا کیا مانگ رہے ہیں؟ انت ولی فی الدنیا والآخرہ, اللہ دنیا اور آخرت میں تو ہی میرا دوست ہے. اگلی دعا توفنی مسلما, مجھے اسلام پر موت دینا. یہ کون دعا مانگ رہے ہیں؟ یہ پیغمبر دعا مانگ رہے ہیں. کیا پیغمبر کی موت ایمان کے علاوہ کسی اور پہ ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی, کیونکہ وہ تو پوری امت کو اس نے گائیڈ کرنا ہے. اس کا ہر عمل اپنی امت کے لیے سنت کا درجہ رکھتا ہے. اس لیے پیغمبر سے غلطی نہیں ہو سکتی, اس لیے پیغمبر سے گناہ بھی نہیں ہو سکتا, کیونکہ وہ تو امت کے لیے سنت ہوگا. اللہ اس کی حفاظت فرماتے ہیں. لیکن جناب یوسف علیہ السلام جیسے پیغمبر بھی کہہ رہے ہیں توفنی مسلما. اور اگلی آیت والحقنی بالصالحین, اور نیک لوگوں کے ساتھ مجھے ملا رہنا. یعنی یہ نیک لوگوں کا ساتھ ہے, نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اتنا اہم ہے کہ جناب یوسف علیہ السلام جیسا پیغمبر بھی یہ دعا مانگ رہے ہیں. جناب ابراہیم علیہ السلام بھی دعا مانگ رہے ہیں والحقنی بالصالحین. یوسف علیہ السلام بھی یہی دعا مانگ رہے ہیں والحقنی بالصالحین, مجھے ان کے ساتھ جوڑے رکھنا. الحق کا مطلب ہوتا ہے الحاق کرنا, ملا دینا, کہ اللہ ہو سکتا ہے وہ میرے سے کوئی نیک لوگ مجھ تک نہ پہنچ سکے, یا میری مصروفیات ایسی ہیں کہ پوری ریاست کو چلا رہے ہیں. اس زمانے کی جو نون ورلڈ ہے نا, اس کے سارے لوگ وہاں سے غلہ لینے آتے ہیں. شام سے بھائی بھی تو غلہ لینے آئے تھے. کسی کے بارے میں انہوں نے نہیں کہا کہ جی ہم کوئی غلہ نہیں دیں گے کسی کو, کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ انسانیت کے منصب کے خلاف ہے کہ شام سے کوئی آئے آپ کے یہاں کہتے ہیں. آج تو ہماری حکومت فیصلہ کر دیتی ہے نا کہ ہم جی افغانستان فلاں چیز نہیں جانے دیں گے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھائی یہ تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں, ہم انسانیت کے لمبردار ہیں. پیغمبر وقت ہے وہ تو دنیا تمام کے لیے ہے. وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ اگر شام سے کوئی آئے غلہ لینے, ہم کہیں جی ہمارے ہاں تو آلریڈی بڑی شارٹیج ہے, ہم نے صرف یہ جمع کیا ہوا ہے اپنے شہریوں کے لیے. انہوں نے کہا نہیں, اگر شام سے بھی کوئی آئے گا اس کو بھی حق ہوگا کہ ایک اونٹ غلے کا لوڈ کے لے جائے, ایک اونٹ بھر کے لے جا سکتا ہے. انہیں تو نہیں پتا تھا یہ میرے بھائی بھی آئیں گے اس مان. اس وقت تک تو یوسف علیہ السلام کو علم نہیں تھا, جب تک وہ آ کے لے نہیں گئے پھر پتا چلا کہ یہ تو میرے بھائی نے پہچان لیا. تو اللہ, اور اسی طرح دنیا کے ہر خطے سے لوگ وہاں جاتے تھے اس زمانے میں, جو سفر کر کے کتنے 100 کلومیٹر اونٹوں پر جاتے تھے کہ چلو یار ایک اونٹ تو لوٹ کر لے کے آئیں. اس لیے ان بھائیوں نے کہا کہ ہمارا ایک بھائی گھر بھی, انہوں نے کہا اگلی دفعہ اسی بھی لے آئیں. یہ نہیں کہا کہ چلو 10 اونٹ آپ کو دیں, 9 اونٹ آپ لے جائیں, 10واں اس کے لیے بھی لے جائیں جو گھر بیٹھا ہے. یہ والدین نہیں, انہوں نے کہا قانون ہم نے بنا دیا, جو آدمی اونٹ لے کے آ سکے گا چلا کے وہ ایک اونٹ کا لوڈ لے جائے گا. یہ ہمارا قانون ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے گھر میں 10 بن جیسے ہم کرتے ہیں. جب گورنمنٹ راشننگ کرتی ہے تو جس کو ضرورت نہیں بھی ہوتی, اس کے ریسورسز ہوتے ہیں, تلقات ہوتا ہے, وہ 50 بندوں کا راشن لے کے گھر ڈمپ کر لیتا ہے, اور جس کو ضرورت ہے اس کو ملتا ہی نہیں. پھر جب میں 50 بندوں کا راشن غیر قانونی طور پہ لے آؤں گا چکر چلا کر, تو پھر تو 50 بندے محروم ہی ہوں گے. ہمارے یہاں راشن کی کمی نہیں ہے, رزق کی کمی نہیں ہے. رزق کی تقسیم میں ہم مجرم ہیں, اس میں ہم جرم کرتے ہیں. ہم ذخیرہ اندوزی کر لیتے ہیں, ہم ریٹ چڑھا دیتے ہیں, ہم چیز ضائع کر دیتے ہیں لیکن لاتے نہیں ہیں. ہم اللہ کی رحمت کو روکے بیٹھے ہیں. اللہ کے بہت بڑے مجرم ہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں نے تو سب کچھ دیا تھا تمہیں, تم اسی امید پہ رہے کہ اس دفعہ پیسہ خوب کماؤ اور ایک عمرہ کر لو. اللہ کو آپ عمرے کی کہہ رہے ہو تو عمرہ منہ پہ دے مارے گا. وہ عمرہ جو غریبوں کا خون نہ چھوڑ کے آپ نے کیا, وہ اس کو اللہ کو اس کی کیا ضرورت تھی. اللہ تو فرما رہے ہیں آپ انہیں کو کھلاتے پلاتے بھائی جن کے ذمہ میں نے لگایا تھا. تو جناب یوسف علیہ السلام نے بھی یہ دعا کی وَلْحِقْنَا بِالصَّالِحِينَ. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا مانگی؟ سب سے اہم
جو حج کے اراکین میں سے یہ ہے وہ طواف کعبہ ہے کہ کعبہ کا طواف. جب آپ حرم میں چلے جاتے ہیں تو وہاں یہ نہیں ہے کہ آپ نفل ہی سارا دن پڑھتے رہیں. وہاں کی عبادت طواف ہے. نفل تو آپ پاکستان میں بھی آ کے پڑھ لیں گے, یا تھک گئے تو کعبہ کی بیت اللہ کی زیارت کریں, وہ بھی ثواب ہے. جو آدمی بیت اللہ کے سامنے بیٹھ جائے کسی کونے میں اور بیت اللہ ہی دیکھتا رہے, اس پر بھی اللہ کی رحمت برستی ہے. بیت اللہ کو دیکھنا بھی رحمت ہے. جس گھر کے بارے میں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم پہلی نگاہ بیت اللہ پہ ڈالو جو دعا مانگو گے اللہ قبول فرمائیں گے. تو بیت اللہ کو دیکھنا بھی تو بہت بڑی سعادت ہے نا. وہ گھر جس کا طواف جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, وہ گھر جس کو تعمیر جناب ابراہیم علیہ السلام نے کیا, جس کا طواف جناب موسیٰ علیہ السلام نے بھی کیا, اور جتنے انبیاء بعد میں آئے وہ سب نے اس کا طواف کیا. اس گھر کی کیا اہمیت ہے. اور اس طواف کے اندر جب آپ کا ایک طواف مکمل ہوتا ہے, 7 چکر آپ نے لگانے, جب وہ مکمل ہونے لگتا ہے نا, اس کی نشانی یہ ہے کہ آپ بیت اللہ کے 4 کونے ہیں, آپ حجر اسود والے کونے سے شروع کرتے ہیں, اور پہلا کونا رکن شامی, پھر رکن عراقی, پھر تیسرا کونا اس کو رکن یمانی کہتے ہیں. رکن رمانی پر جب آپ آتے ہیں تو پھر آپ آخری کونے کی طرف جاتے ہیں جہاں حجر اسود لگا ہوا, اور رکن یمانی پر آ کر آپ یہ دعا پڑھتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ, اور آگے کیا ہے جی وقنا عذاب النار, اور اس کے بعد اگلا لفظ کیا ہے وادخلنا الجنت. کیا دعا ہے وادخلنا الجنت مع الابرار. یہ دعا کس نے پڑھی؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی. کیا دعا پڑھی؟ وادخلنا, اے اللہ تعالیٰ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, اے اللہ مجھے اس دنیا میں بھی بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کر. وقنا عذاب النار, مجھے عذاب سے بچا. یہ دعا کون مانگ رہا ہے؟ شافع محشر, جنہوں نے شفاعت کرنی ہے وہ یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ ہمیں بچا اس سے. اور اگلی بات الفاظ یاد رکھیے, اس پر جا کر وہ آپ حجر اسود پہ پہنچتے اور آپ کا ایک چکر مکمل ہوتا ہے وادخلنا الجنت, اور مجھے جنت میں داخل کر مع الابرار, نیک لوگوں کے ساتھ مجھے جنت میں داخل کر. یہ ہے نیک لوگوں کی کمپنی کا فائدہ کہ آپ کے اگر دوست ہی اچھے نہیں ہیں, آپ نے کبھی وصیت والدی نہیں کو نوٹ کیا کہ آپ کے بچہ کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے, تو پھر آپ فارغ ہو جائیں اولاد سے. آپ کم از کم دیکھیں تو صحیح, کیوں کہا گیا کہ آپ بچے کو مسجد لے آئیں, ساتھ نمازی بنا لیں. جب وہ نمازی بن جائے گا پھر نماز ہی اس کی حفاظت کرے گی. جہاں بھی جائے گا کسی بھی ایسی جگہ جہاں گناہ عام ہے تو وہاں اس کو خیال ہوگا کہ یار میں نے نماز بھی پڑھ لی ہے, کیونکہ وہ گھر میں نماز کا عادی ہے, اس سے نماز نہیں رکنے دے گی. اگر اس کی اچھی کمنی ہے تو وہ اسے روکے گی, یار یہ کیا کر رہے ہیں. اگر کمنی بری ہے تو وہ کہیں گے یار ہم یہ کر رہے ہیں تم بھی کرو, اور پھر ایک دن وہ کر گزرے گا. تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ بھائی اے اللہ مجھے جنت میں بھی داخل کرنا مع الابرار, نیک لوگوں کے ساتھ. اور ابرار کس کو کہتے ہیں؟ بر کہتے ہیں نیکی والے کو. یہ ابرار وہ لوگ ہیں ان کے اندر اتنا نیکی کا جذبہ ہے, اتنی نیکی بھری ہوئی ہے کہ وہ اپنے گھر کے اندر کسی چیونٹی کو بھی تکلیف نہیں پہنچاتے. وہ کوشش کرتے ہیں یار کوئی چیونٹی بھی ہمارے پاؤں کے نیچے نہیں آتی. اس کی مثال امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی سے ملتی ہے کہ امام غزالی نے گندم منگوائی. آج سے بہت عرصہ پہلے, آج تو ہم آٹا بازار سے لے آتے ہیں, ایک زمانہ تھا لوگوں کے گھروں میں گندم ہوتی تھی, آٹے کی چکی ہوتی تھی, پسواتے تھے جا کے لوگ 10-12 سال پہلے تک. اب تو شاید اب بھی ہوتا ہے. تو وہ گندم ان کے گھر میں آئی, اور گندم جب گھر میں آتی تھی تو لوگ اس بوریوں کو کھول کے اس کو صاف کرتے تھے. جب وہ گندم بوریاں کھولی گئی, امام غزالی وہیں بیٹھ کے پڑھ رہے تھے, تو انہوں نے دیکھا کہ اس بوریوں میں سے کچھ چیونٹیاں نکل رہی. امام غزالی نے اپنا پڑھنا چھوڑ دیا اور چیونٹیاں اکٹھی کی, ایک ڈبے میں ڈالی, اور پھر اس منڈی تشریف لے گئے جہاں سے وہ بوریاں آئی. ان کے طالب علم نے پوچھا امام آپ کدھر جا رہے ہیں؟ کہنے لگا یار دیکھو یہ فلاں منڈی سے آج ہم نے گندم منگائی ہے, اور بوریوں کے ساتھ اتنی چیونٹیاں بھی اس کے اندر آ گئی. اگر میں ان چیونٹیوں کو ادھر ہی چھوڑ دوں گا, وہ تو اتنا میل دور ہے بھائی, یہ تو بیچاری شاید اپنے گھر پہنچیں گی بھی کسی نہیں پہنچے. میں ان کو ادھر ہی منڈی کے پاس جا کر چھوڑ آؤں گا تاکہ وہ اپنے گھر تو پہنچ جائے. یہ ہے ابرار کی صفت
دنیا میں تو میں آپ کے کام آؤں گا، مجھے پتہ ہے یار یہ نہیں آیا تو میرے خلاف پروپیگنڈا کریں گے، یہ کام آؤں گا تو کل میرے کام بھی آئیں گے. لیکن چونٹیوں نے تو نہ شکریہ ادا کرنا نہ پروپیگنڈا کرنا، دعا تو کریں گی. تو اللہ کے اس بندے کو اس کو خیال تھا کہ یار چونٹیاں میری گندم کی وجہ سے بے گھر تو نہ ہو جائیں، میں ان کو تو چھوڑا ان کو تو وہاں پہنچاؤں. اس سے اندازہ لگائیں کہ زندگی کے دیگر معاملات میں امام غزالی کا کیا برتاؤ ہوگا. یہ صرف یہ نہیں کہ چونٹیاں پہنچائیں تو باقی سارا کام ایسے ویسے کرنا نہ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ زندگی کے باقی معاملات میں ان کا پڑوسیوں کے ساتھ کیسے برتاؤ ہوگا، ان کا اہل محلہ کے ساتھ کیسے برتاؤ ہوگا، ان کا رشتہ داروں کے ساتھ کیا سلوک ہوگا. جو آدمی بے زبان چونٹیوں کا اتنا خیال رکھ سکتا ہے تو باقی کا کتنا خیال کرتا ہوگا. آج ہم نام لیتے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو بندے ہوتے ہیں ان کے نام کے آگے میں لکھ دیتا ہوں کہ ان کو میں نے دین اور دنیا میں عزت دے دی ہے. پھر قیامت تک جب ان کا نام لیا جائے گا، کسی نے کبھی سنا ہے کہ یہاں حکومت قانون بناتی ہے او جی فوج کے بارے میں آپ نے اگر کوئی ایسی نازیبہ بات کی تو 3 سال سزا ہو جائے گی. کبھی آپ نے سنا ہے کسی نے کہا امام غزالی کے بارے میں آپ نے رحمت کا کوئی نازیبہ بات کی تو آپ سزا ہو جائے گی؟ اللہ فرماتے ہیں ہم نے قانون بنا دیا ہے کہ ہمارے جو بندے ہیں تم ان کا نام ہمیشہ عزت سے لوگے. سلام للاولین والآخرین، ہم نے پہلے والے میں بھی ان کے بارے میں سلام لکھ دیا اور آخرت میں بھی سلام لکھ دیا. کوئی قانون کی ضرورت نہیں ہے. جب بھی کسی نبی مرسل کا نام لیا جاتا ہے ہم علیہ السلام کہتے ہیں. جب بھی کسی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے ہم رضی اللہ کہتے ہیں. جب بھی اللہ کے کسی ولی کا نام لیا جاتا ہے ہم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں. اللہ کیوں؟ اللہ نے لکھوا دیا. اللہ کہہ رہے ہیں یہ میرا فیصلہ ہے بھائی. جس بندے نے دنیا میں مخلوق کا اتنا خیال کیا، ہم آسمان دنیا پہ اللہ تعالیٰ، یہ بھی حدیث شریف ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ہم اپنی کسی بندے کو پسند کرتے ہیں تو جبرائیل امین کو کہہ دیتے ہیں کہ آسمان دنیا پہ جا کر اعلان کر دیں کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں. جب وہ اعلان کر دیتے ہیں تو تمام مخلوق کے دل اس بندے کی طرف جھک جاتے ہیں. ہر آدمی مجبور ہو جاتا ہے اس کا احترام کرنے کے لیے، اس کا ادب کرنے کے لیے، اس کا اکرام کرنے کے لیے. یہ اللہ کا قانون. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس نے اپنے آپ کو مجھ میں فنا کر لیا، ہم نے پوری کائنات اس کے آگے رکھ دیا. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم دے رہے ہیں بھائی، اللہ تعالیٰ قانون بنا دے. تو بھائی ہمیں خیال یہ رکھنا چاہیے کہ ہمیں تمام امید اللہ ہی سے ہونی چاہیے اور اللہ ہی سے خوف ہونا چاہیے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائیں اور اللہ اپنے بندوں سے انہیں نکال دیں. اور قرآن پاک کی باقاعدگی سے تلاوت کرنی چاہیے تاکہ کتاب اللہ کی میں معرفت نصیب ہو. قیامت والے دن اس بات پر نہ پکڑے جائیں کہ رسول اللہ کہیں کہ یہ کتاب تو میں دے آیا تھا آپ نے تو پڑھی نہیں. جس کتاب کو دینے کے پڑھانے کے لیے میں نے جب کتاب پیش کی تو مجھے طائف میں پتھر مارے گئے. اس کتاب پیش کرنے پہ مجھے مکہ سے نکالا گیا. اس طائف کتاب کو پیش کرنے پہ بدر پہ میرے صحابہ شہید ہوئے. اس کتاب کو پڑھنے پہ احد میں 70 صحابہ شہید ہو گئے. اس کتاب کے پڑھنے پہ طائف پہ ہمارے اتنے صحابہ شہید ہوئے. بعد میں جب آپ طائف پہ آپ لشکر لے کر گئے تو آپ فرمائیں کہ میں تو اس کتاب پڑھنے سے باز نہ آئے، اس کو تم تک پہنچاتا رہا آخری لمحے تک. اور آخری خطبے میں بھی آپ نے صحابہ سے پوچھا کیا میں نے اللہ کا پیغام تمہیں پہنچا دیا؟ صحابہ نے کہا آپ نے حق ادا کر دیا. آپ نے کہا اللہ گواہ رہنا میں نے وہ کتاب ان تک پہنچا دی. اور آج اگر ہم کہیں جی ہمارے گھر میں تھی ہمیں ٹائم ہی نہیں ملا پڑھنے کا، ہم تو پڑھ نہیں سکے جی، بڑا مصروفیت میں زندگی گزر گئی، راج فوت مر رہے ہیں. تو جب مر رہے ہوں گے تو پھر کلمہ کیسے زبان پہ آئے گا؟ اس کے مطابق ہم نے زندگی نہیں گزاری. اور جب پوچھا جائے گا من ربوں کا اور من رسولوں کا، ہم نے کبھی رب کے بارے میں جانتے نہیں ہیں، رسول کے بارے میں کبھی پڑھا نہیں، ان کی کبھی سنت کو بھی نہیں جانتے، تو کیسے زبان سے ادا ہوگا؟ نہیں ادا کر سکیں. اور آخری بات جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کتاب کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. مفہوم حدیث شریف کا کہ یہ وہ کتاب ہے بڑی جھگڑالو کتاب ہے، اور جس نے حق ادا کیا ہوگا اس کے ساتھ تو قبر میں بھی رہے گی، اس کے نامہ اعمال کے وقت بھی موجود ہوگی اور اس میزان میں جا کے بیٹھ جائے گی، جنت میں پہنچا کے آئے گی. اور جس نے اس کا حق ادا نہیں کیا ہوگا اس کے بارے میں اللہ سے جھگڑا کرے گی. اللہ جس طرح اس نے زندگی میں مجھے نکال دیا تھا اپنی زندگی سے، جس طرح اس نے اپنی زندگی میں مجھے گرا دیا تھا، آج اس کو گرا دیجیے. اور آپ نے فرمایا قرآن پاک کا یہ استغاثہ قبول کیا جائے گا.
بھائی تم نے پڑھا ہی نہیں اور عمل ہی نہیں کیا، میں نے اس کے لیے نبی بھیج، اب انسانوں میں سے افضل ترین کامل انسان بھیجا، اس نے کتاب پیش کی اور آپ نے پڑھی نہیں، کتنا بڑا جرم۔ تو اللہ ہمیں اس سے معاف فرمائے۔ ایک ساتھی نے ایک سوال بھیجا ہے، یہ بڑا اہم مسئلہ انہوں نے لکھ کے بھیجا ہے کہ جب امام کہتا ہے نا اللہ اکبر، اس کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہنا ہے، پہلی تکبیر تحریمہ جس کو کہتے ہیں۔ یہ نہیں ابھی امام صاحب کھڑے ہوئے ہیں، وہ پیچھے تکبیر ہو رہی ہے، کئی بھائی پیچھے سے ہاتھ باندھ لیتے ہیں، وہ اگر انہیں اس طرح ہاتھ باندھ لیے تو ان کی تو نماز ہی نہیں ہوئی، کیونکہ انہوں نے جب نماز امام نے اللہ اکبر کہنا ہے تو پھر آپ نے کہنا ہے۔ اب اگلی بات، امام نے اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جانا ہے تو آپ رکوع میں جائیے۔ اب آپ کیونکہ کمپیوٹرائزڈ ہوئے ہوئے ہیں نا کہ ہم نے 3 دفعہ کہہ کے سر اٹھانا، بھی امام نے اللہ اکبر سمع اللہ کہا ہی نہیں ہوتا، ہم پیچھے سے کھڑے ہو جاتے ہیں، یا ابھی امام کے منہ میں ہی ہے سمع اللہ، ہم پیچھے سے کھڑے ہو گئے۔ اب اس کھڑے ہو گئے، ٹھیک ہے، اب امام نے کہا سجدے میں جانا اللہ اکبر، ابھی امام اللہ پڑھ رہا ہے، ہم سجدے میں پہنچے ہوئے کیونکہ ہمیں ذرا جلدی ہے، میں نے جانا ہے۔ یہ نہیں پتا کہ جب تک سلام نہیں امام پھیرے گا میں جا ہی نہیں سکتا یار، میں تو امام صاحب کے ساتھ بندھا ہوا ہوں۔ اگر میں نے سجدہ پہلے کر لیا، پھر سجدے سے سر اٹھایا، وہ بھی میں نے پہلے اٹھا لیا، ابھی امام صاحب کھڑے ہی نہیں ہوئے، میں پہلے کھڑا ہو گیا۔ عبداللہ بن عمر نے ایک شخص کو اسی طرح نماز پڑھتے دیکھا کہ جی ہر معاملے میں امام صاحب سے آگے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی نہ تم نے امام کے ساتھ نماز پڑھی نہ اپنی نماز پڑھی، اپنی بھی آپ نے نہیں پڑھی کیونکہ آپ نے پہلی تکبیر تو امام کے ساتھ پڑھ لی، باقی ساری اپنی پڑھی، تو آپ کی سرے سے نماز ہی نہیں ہوئی۔ کیا نہیں ہوا؟ آپ کی سرے سے بھائی نماز ہی نہیں ہوئی۔ آپ کس کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے؟ امام کے ساتھ۔ وہ میں نے دیکھا اللہ اکبر کے وقت امام کے ساتھ ہی تھے، باقی جتنے آپ کے طوائف ہیں رکوع سجدہ وہ تو آپ اپنی مرضی سے کر رہے تھے۔ جب آپ نے مرضی کر لی تو آپ امام کی امامت سے نکل گئے، آپ باہر ہو گئے۔ یاد رکھیے گا، امام کو فالو کیجئے، جب امام رکوع میں جائے تو آپ رکوع میں جائیں، امام سر اٹھائے تو سر اٹھائیے، یہ امام کی ابتدا لازم ہے، اس سے نہ نکلی۔ اور جب اپنی نماز پڑھ رہے ہیں پھر بھی آرام سے رکوع کیجئے، رکوع کے بعد سیدھے کھڑے ہو جائیے، اتنی دیر آپ کے کپڑوں کی حرکت بند ہو جائے۔ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے کھڑے ہوتے تھے تو اتنی دیر کھڑے رہتے تھے جتنی دیر رکوع میں آپ لگاتے تھے، اور 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا جس کو جلسہ کہتے ہیں یہ بھی واجب ہے، اتنی دیر بیٹھیے جتنی دیر آپ نے سجدے میں لگائی ہے۔ یہ نہیں کہ آپ بیٹھے ہی نہیں اور دوسرے سجدے میں چلے گئے۔ آپ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ اس بندے کی بھی نماز نہیں کی، واجب تھا یہ۔ ہاں اگر آپ کو خیال آ جائے کہ یار یہ میں نہ بیٹھا ہوں نہ سیدھا کھڑا ہوں تو سجدہ صاف کرے تو نماز ہو جائے گی، لیکن یہ واجب ہے، اس کو لازمی فالو کرنا چاہیے، جلد بازی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عنایات کی معرفت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا